کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے بھی بادشاہ، دنیا کے بھی بادشاہ، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے اور خاتم النبیین بنائے ہیں، اور اس کے بارے میں صحابہ یہ سن لیں کہ حضور شہید ہو گئے، تو کیا خیال ہے آپ کو ان کے ذہن پہ کیا گزری ہو؟ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیا صرف سیدنا عثمان بھاگ گئے؟ اس میں تو صحابہ کی بڑی بڑی جماعتیں بھاگ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نص قطعی میں فرماتے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا محمد مصطفیٰ، تیرے ساتھیوں سے غلطی ہو گئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جم نہ سکے، لیکن ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا کہ پھر اللہ نے ان پہ ایک نیند بھیجی، اس نیند میں اللہ نے ایسا سکون دے دیا کہ ساری تھکان، زخم، درد، تکلیف بھول گئے اور بالکل پھر تیار ہو گئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ تو جن پر اللہ راضی ہو کے سکینہ نازل کر دیں، اللہ تبارک و تعالی معافی کا اعلان فرما دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بھاگنے والے کو تانا نہیں دیا، کسی پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہی آیات کے بعد اللہ نے نبی کو حکم دیا فَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے نبی ایسا نہ ہو کہ صحابہ سے ناراض ہو جائے ان کی غلطی سے، آئندہ بھی جو بڑے سے بڑا کام ہو، چونکہ صحابہ کے مشورے سے حضور عہد میں آئے تھے، حضور تو نہیں چاہتے تھے مدینے سے باہر آنا، صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہیں ان کے اس مشورے کی وجہ سے ناراض ہو کے صحابہ سے مشورہ لینا چھوڑ دو، نہ تیرے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو بھی کام کرو ان کے مشورے سے کرنا۔ تو جب اللہ معاف کر دے، اللہ حکم دے کہ ان کو مشیر بناؤ، اللہ حکم دے کہ میرا مدنی ہے تیرے صحابہ کا وہ مرتبہ ہے کہ ہر کام میں ان کے ساتھ مشورہ کرو، تو پھر اس بات کا تان دینا یہ کوئی نہ عقل ہے اور نہ اخلاق ہے اور نہ کسی اسلامی قاعدے کے مطابق اعتراض کرنا جائز ہے۔ تو یہ اعتراض بھی ان کا جو ہے فرار احد کا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی وزن ہے۔ جب نص میں معافی آ جائے تو بات ختم ہو گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرما دیں اور اتنا مؤکد فیصلہ کر دیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی واو قسمیہ، لام ابتدائیہ، قد حرف تحقیق، اور پھر عفا ماضی کا صیغہ، اللہ معاف کر چکا ہے، ان کو معافی دے چکا، یعنی کہ آئندہ دیں گے، یعفو عنہم نہیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے معافی ان کو دے دی۔ تو یہ تعان جو ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اسی طرح ایک تیسرا تان وہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑا عجیب تان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں جو آیا ہے مقام بیعت رضوان کا، جن لوگوں نے بیعت کی، اور ایک ان کا ہاتھ تھا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے ان کی رضا کی سرٹیفکیٹ دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی حضرت عثمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بدر میں بھی نہیں ہے، احد کا جو سب سے بڑا مارکہ ہے اس میں نعوذ باللہ بھاگ گئے ہیں، اور بیعت رضوان میں بھی آپ شریک نہیں ہیں، تو اتنے بڑے مقامات جب آپ کو نہیں ملے ہیں تو ان کو خلافت کیوں دی جائے، ان کو کیوں نہ دی جائے کہ جو اس میں موجود ہیں، حالانکہ ان کو بھی یہ نہیں مانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لیں، مثلا ابو بکر عمر نہیں بھاگے تھے احد کے دن، تو ان کو مانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر احد والے دن ثابت رہے، جس کو دشمن بھی مانتا ہے، دوست بھی مانتا ہے کہ وہ نہیں بھاگے، جب وہ نہیں بھاگے تو ان کو مان لیا انہوں نے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جہاں جس پہ اعتراض کا موقع ملے، ورنہ نہ ان کو بیعت رضوان کی کوئی اہمیت ہے، نہ مقام بدر کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے لیے احد کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے تو صرف وہی مسئلہ ہے کہ جہاں موقع ملے اعتراض کرنا ہے۔ بہرحال اب دیکھیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کھول کے تمام احادیث مبارک کھول کے دیکھ لیں کہ جس بیعت رضوان پہ اللہ کا اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اتنا بڑا صحابہ کا اکرام ہو رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز ہو رہا ہے، اس بیعت کا سبب تو خود حضرت عثمان ہے، اللہ کے بندے۔
وہ تو حضرت عثمان کے لیے ہی تو بیعت نہیں جا رہی ہے کہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے، صحابہ نے آپ کو اطلاع پہنچی، کسی نے خبر اڑا دی، کیونکہ اصل بات تو اتنی تھی نا کہ حضور حدیبیہ کے مقام پہ تھے اور کافروں کی لشکر جو ہے حد حرم کے اندر تھا، درمیان میں تو تھوڑا سا چند فرلانگ کا فاصلہ تھا، یہاں ان کی فوجی ہیں اور وہاں 1400 صحابہ، تو کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غصے میں، اسی جوش میں آگے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام صحابہ کو بلاؤ، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ یفروا، کہ ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ بیعت علی الموت کریں گے، مر جائیں گے میدان میں لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت تو عثمان کے لیے اللہ کے بندے ہو رہی ہے، یعنی جس کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا ہے، جس کے لیے اللہ کے قدرت کے ساتھ یہ سارا نظام بنا ہے، تم اسی کو نہ مانو تو یہ کوئی بات ہے کہ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے، اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ اور جس کے لیے بیعت ہو رہی ہے، جس کے لیے قرآن اتر رہا ہے، اسی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو، اللہ پاک کو جو منظور تھا نا، اللہ تو جانتے تھے نا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت عثمان باحیا کو بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے کہ جو حضرت عثمان یعنی الذی یستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، اس کا بھی حیا نہ کریں۔ اسی لیے کبھی زندگی میں یعنی ایسے واقعات کم آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور تیار ہو گئے، صرف تیار نہیں، جنازہ پڑھ دیا، لیکن ایک آدمی کا جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضور فلاں کا جنازہ آ گیا ہے اور جنازہ تیار ہے، میں صلو علیکم علیہ، تم پڑھ لو نماز۔ حضور نہ آئے۔ اس کے بعد یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اللہ کا نبی موجود ہو، اطلاع دی جائے اور پھر جنازے پہ نہ آئے، تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہم نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انہ یبغض عثمان، یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میں محمد اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہ یبغض عثمان، اللہ کا نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ عثمان سے بغض رکھے اور میں کہوں اللہ مغفر لہ، یہ نہ ہو بھائی، میں اس کے لیے بخشش مانگوں۔ یعنی حضور نے اپنے دشمن کا جنازہ تو پڑھ لیا، عثمان کے دشمن کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اب جناب دیکھیں کہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ کے تو سب علم میں ہے، تو کتنی شان کی بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ٹھہر جاؤ، صحابہ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کی بھی ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ کون رہ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان۔ انہوں نے کہا حضرت ان کی بھی تو ہم بیعت کریں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ زندہ ہو۔ تو ھذا یدی وھذا ید عثمان، حضور نے فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو میرے صحابہ، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے تھے بخن لی عثمان، عثمان واہ واہ تیری شان کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا دیا، ایسا ہاتھ کس کا بنے گا کہ اللہ کے نبی نے تیرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا دیا کہ ھذا یدی ھذہ یدی وھذا ید عثمان، میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر شان دیکھو، دراصل حقیقت میں تو دونوں ہاتھ میرے نبی کے ہیں اور ان کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایسی بیعت تو کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوئی جو حضرت عثمان کی بیعت ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد بھی اعتراض کیا جائے تو بس اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس تان کی بھی الحمدللہ آپ نے حقیقت پڑھ لی۔ اب اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک اور تان کرتے ہیں، وہ یہ تان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام سے نکلوایا
اور پھر مدینے بلایا، پھر مدینے میں سزا دی، پھر مدینے سے بھی نکال دیا۔ اور ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زہاد صحابہ میں ہیں، تو اللہ کے نبی کے اتنے بڑے صحابی کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، اور شام سے اس کو بڑا نعوذ باللہ توہین کے ساتھ نکلوانا، پھر مدینے میں بھی نہ رہنے دینا، تو یہ آدمی حضور کا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک الزام۔ اور باقاعدہ انہوں نے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شام میں تھے، اس وقت شام کے گورنر آپ تھے، انہوں نے حضرت ابی ذر کے بارے میں حضرت عثمان کو لکھا کہ حضرت ابی ذر نے مجھے تنگ کر دیا ہے، ان کو مدینے میں بلا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان کو خط لکھا کہ اس کو تم تیز سوار کے ساتھ تیز رفتار سواری پہ بھیج دو، اور اتنا تیز رفتار وہ سوار اور سواری ہو کہ اس کو راستے میں سفر میں ہلکان کر دے، کیونکہ رات دن سفر اور تیز چلنے والا اور بندہ سخت جان ہو، آرام ہی نہ کرنے دے تو بندہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا نا۔ شام سے اونٹوں کا سفر ہو مدینہ شریف تک، تو یہ بھی ایک الزام ہے، یہ بھی ایک تان ہے جو سیدنا عثمان پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی حقیقتاً بالکل جھوٹ ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بڑے بڑے فتوحات ہوئیں، مال کی کثرت ہو گئی، تو حضرت ابی ذر جو ہیں یہ بالکل زاہد طبیعت آدمی تھے، ان کی یعنی اپنے اجتہادی طور پہ ان کے نزدیک تو آج کھانا جو بچ گیا ہے نا، اس کو کل کے لیے رکھنا بھی نہ جائے۔ حضرت ابی ذر ان صحابہ میں ہیں، زہاد صحابہ میں ہیں، زاہد لوگ تھے۔ جیسے دنیا میں ہوتے ہیں نا بعض لوگ زاہد ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کچھ نہیں رکھنا۔ اچھا، بعض بڑے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے ٹھاٹ سے اور بڑے بڑے شان سے رہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بعض اولیاء اللہ ہوتے ہیں بالکل سادہ رہتے ہیں۔ میں نے اسی ملک میں ایک شیخ ابی بکر سے گزرے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے، دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، لیکن ان کے بارے میں سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کی حکومت نے ان کے گھر میں بجلی لگانے کے لیے جب حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ساری بستی میں لگا دو لیکن میری مسجد اور میرے گھر میں نہ لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے محبوب سرکار تو یہاں کے گھر میں بجلی نہیں تھی، حضور پاک کے زمانے میں آپ کی مسجد میں بجلی نہیں تھی، میں جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح دیے پہ گزارا کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ تو یہ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی بجلی لگانا ناجائز تو نہیں نا۔ بہت سارے ہم نے علماء دیکھے ہیں اور یعنی اپنے اساتذہ میں بھی دیکھا ہے کہ رات کو جو روٹی بچ جاتی تھی اس کو چھپا کے رکھ دیتے اور صبح بڑے شوق سے منگواتے کہ بھئی وہ چائے کے ساتھ روٹی لے آؤ نا، جو رات بچ گئی تھی ٹکڑے وہ لے آؤ۔ وہ طلبہ کے جو ٹکڑے بچے ہوتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے، یہ ہمارے بسکٹ ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے۔ تو اچھا، ہم یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ غربت ہے، مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں اتنی روٹیاں آتی نہیں، روٹی تو ایسے مانگے تانگے کی آتی ہے، اسی لیے جو بچ جاتی ہے اب صبح کون پکائے پھر ناشتہ دے۔ آج کل تو جناب طلبہ دینی مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں نا، ان کو ایک دن ناشتہ نہ ملے نا تو شام کو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب تو میں انگریزی مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، منس بیگان کا ہرگز نہ ڈالا، ہمیں ان سے کیا گلا ہے؟ ان سے تو ہمیں کوئی گلا ہے، ہمیں تو اپنوں سے گلا ہے کہ قرآن و حدیث کے متوالے، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کا اب یہ عالم ہے کہ صبح ناشتہ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ ٹائم پہ ملے، اور دوسرا یہ ہے ماشاءاللہ کہ ناشتہ جو ہے باقاعدہ مینو ہو کہ آج ہمیں فرائی ملے گا، آج ہمیں آملیٹ ملے گا، آج ہمیں کون سی ڈبل روٹی ملے گی، آج ہمیں اپنا جو ہے فلاں بریڈ ملے گا، وائٹ ملے گی یا براؤن بریڈ ملے گی، کون سی، یعنی طلباء مینو بنا کے دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے مدرسوں میں یہ شہر ہے، اور ایک مدرسے کا تو ماشاءاللہ یہ حال ہم نے وہاں دیکھا کہ صبح ناشتے میں نے کہا یار یہ تو کسی بڑے سے بڑے ذمہ دار کو بھی شاید صنعت کار کو بھی نہ ملتا ہو جو طالبوں کو تم دے رہے ہو کہ صبح صبح باقاعدہ نماز کے بعد ہر طالب کے لیے 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ جلیبی۔ وہ میں نے کہا تم نے کیوں طالبوں کو بگاڑ دیا، خدا خیر کرے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ہمارے مدرسوں میں تو پھر نہیں پڑھیں گے یہ، ہم کہاں سے جلیبی لے آئیں؟